عمران خان صاحب کشمیر کا ایمبیسڈر بننے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ جنگ سے بھاگتے رہیں گے تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس ہستی کو آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پوری اس کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا، صرف پوری کائنات کے لیے، اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تھا تو انہوں نے جتنی جنگیں لڑی تو وہ کیوں لڑی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ آج صرف اور صرف بات یہ ہے کہ آپ جنگ سے ڈرتے ہیں، آپ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، مومن نہیں رہا۔ آج مسلمان السلام علیکم۔ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تو کافی دن سے میں نے یہ سیو کر کے رکھی ہوئی تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں اب جواب دینا چاہتا ہوں، تو پھر ٹائم ہی نہیں ملا، تو آج دوسری بار یہ ویڈیو میرے سامنے سے گزری تو سوچا آج میں چلو ٹائم بھی ہے تو کچھ آپ کو کچھ باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ آپ نے جو حوالہ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جنگیں کیوں کی ہیں، اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو جنگوں کا انہوں نے کیوں جنگ کی تھی؟ یہی بات ہے نا، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رہنمائی فرماتے تھے، وہی آتی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب جو ان کے ساتھ لوگ تھے نا، وہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں گے نا سورہ مائدہ کی، اور ایک اور سورہ ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ ڈر رہے تھے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ نہ کرنی پڑے۔ اس ٹائم بھی لوگ ڈرتے تھے، لیکن بات کیا تھی کہ چونکہ وہ نبی تھے، ان کو تو پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جیت آپ کی ہونی ہے، تو ڈائریکٹ وہی آتی تھی، وہ دعائیں کرتے تھے۔ تو پھر جو ان کے ساتھ مسلمان تھے، کیا وہ مسلمان ہیں آج؟ کا عمران خان ویسا مسلمان ہے؟ یا کوئی بھی پاکستان میں آپ لیڈر دیکھ لیں، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، وہ ویسے مسلمان ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ آج تو 95% میں ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا پاکستان میں۔ کلمہ پڑھنے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان میں داخل ہوتا ہے، لیکن کام مسلمانوں والے کریں گے تو مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مسلمانوں کی جب وہ اس کے حکم پہ چلتا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کی صرف کلمہ پڑھتے رہیں کہ ہم نام ہمارا مسلمان ہے اور ہم جو مرضی کرتے رہیں تو پھر تو چلے گا۔ اس لیے نہ وہ حالات ہیں اور نہ ویسے مسلمان ہیں۔ اس لیے اب ایک عمران خان تو لڑائی نہیں کر سکتا نا، لڑائی لڑنے کے لیے فوج، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فوج کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب آپ اگر کوئی ایسا غلط فیصلہ کریں گے تو کل جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے 71 کی جنگ میں شکست ہوئی تو نیازی نے، حالانکہ اس کے کہنے پہ فوج کے پیچھے سے آرڈر تھا نا، اس نے ہتھیار ڈالے اور چارہ بھی کیا تھا، تو آج تک وہ تانا مارا جاتا ہے نیازی کو، اور اسی وجہ سے نیازی کہا جاتا ہے عمران خان کو۔ عمران خان اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا نا بتاؤ میں حملہ کر دوں، تو سب کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کہتے، کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ کوئی بھی نہیں ذمہ داری لے رہا ہے، اگر وہ خود کچھ کرے تو کل اسے ہی بھگتنا ہے۔ اگر جیت گیا تو ہیرو، ہار گیا تو ساری عمر کے لیے ایک تانا اس کے اوپر، دیکھو انڈیا کا سودا کیا ہوا تھا، کشمیر کا سودا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور پاکستان میرے نزدیک ہے عمران خان کی جو پالیسی ہے، وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں تو کشمیر کے ساتھ اگر کھڑے نہ ہوں تو جو آپ ہمارا آزاد کشمیر ہے یہاں پہ بھی وہی حالت ہو نا جو ادھر ہے۔ اب وہ اس ٹائم وہ لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے نا، تو بھائی کبھی جب بھی آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو مار تو پڑنی ہے نا، قربانی تو دینی پڑے گی۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی نا، اس لیے آج تو کچھ نہیں ہے۔
ان لوگوں نے اب قربانیاں دینی ہیں جو اس ٹائم میں کر لیتے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا، تو نہیں کی، تو اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک ہی حال ہے، اور یہ کشمیری آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی کچھ نہ کیا تو یہ کشمیری کبھی آپ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے، اگر کل رائے شماری ہوتی ہے وہ کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو یہ کلیئر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، مسئلے کا جو مین حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ کنونشنل وار کی طرف جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ انڈیا آپ سے بڑا ملک ہے، اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ دن جنگ کر سکتا ہے، آپ کم دن کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک حل ہے، اور وہ ایک حل کیا ہے کہ آپ کے پاس 130 ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 6-7 آپ ایٹم بم ان پہ ماریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دنیا دوڑتی آئے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ آپ مار سکتے ہیں ماریں ان پہ ایٹم بم، پھر بھی آپ کے پاس 120-25 پڑے رہیں گے۔ دنیا دوڑتی آئے گی کہ بھائی یہ جو دھواں ہے، یہ جو سموک ہے، اس کا جو تابکاری کے اثرات ہیں یہ ہم تک پہنچ جائیں گے، تم لوگ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، ہم مسئلہ حل کرائیں گے۔ جب دنیا کے مفادات جڑ جائیں گے، ان کے لوگوں کے، ان کی زراعت کے، ان کے بزنس کے مفادات جڑ جائیں گے، وہ آپ کو اگر ایک ہفتے میں اگر یہ مسئلہ نہ حل کر کے دیں تو پھر میرا نام جو ہے بدل کے رکھ دینا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور حل ہے، آپ تمام دوستوں کے پاس کوئی اور حل ہے وہ بھی مجھے بتا دیں۔ دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان یعنی عمران خان کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لیٹ جائیں بیٹھ جائیں، یعنی اس قسم کی باتیں کرنا کوئی مناسب نہیں ہے میرے نزدیک، نہ ایسی باتیں زیب دیتی ہیں۔ پاکستان کھڑا ہی ہے، عمران خان کھڑا ہے، جو نظر آ رہا ہے دنیا کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، دنیا کے میں وہ پوری اسٹرگل کر رہا ہے، اور یہ فوج اور پاکستان گورنمنٹ مل کے کر رہی ہے۔ تو ایک اکیلی بات نہیں ہوتی کہ بھئی بندہ کوئی اپنی مرضی سے کچھ کر لے، نہیں ایسے نہیں ہوتا نا، کیونکہ جمہوریت ہے، ملک میں سب مل کے ہی کچھ کرتے ہیں۔ جنگ کرنی ہو، تیاری تو پاکستان نے کی ہوئی ہے، سب تیاری موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا، اب جیسے گاؤں میں کوئی بندہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو برادری کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا تھا؟ آپ کے گاؤں میں خاص کر کے کاکڑا وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی گاؤں میں اکٹھے کیے جاتے ہیں لوگ کہ بھئی اس بندے نے یہ کیا ہے، آپ بتائیں کہ بھئی اس کا فیصلہ کریں، نہیں تو پھر بعد میں جو ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ دنیا سے یہ پہلے ایک بات کریں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی اس فوراً ایک دم کود کے پڑ جائیں، آگے تو وہ لیٹا ہوا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ پوری کوشش کر رہا ہے 27 ستمبر کو جو اقوام متحدہ میں تقریر کرے گا عمران خان، اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ آیا جنگ ہوگی یا مسئلہ لوگ حل کریں گے۔ وہ یہی بتا رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایک دو ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر یہ جنگ ہوئی تو سب دنیا کے لیے خطرہ ہوگا، یہ پہلے سے بتا رہے ہیں ہم، بعد میں گلہ نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا کہ بھائی ہم نے بتایا نہیں تھا، تو پھر اس جنگ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب دعا نہ کرو، جنگ کے لیے نہ کوشش کرو، لیکن جب جنگ تم پہ مسلط کی جائے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو پہلے کوشش کرو کہ مسئلہ اسی طرح حل ہو جائے، نہیں ہوتا تو پھر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ انڈیا نے آلریڈی کشمیر کے اوپر یہ کر کے تو اس نے ایک موقع فراہم کیا پاکستان کو دنیا میں ننگا ہونے کا، تو پاکستان اس کو ننگا کر رہا ہے اور ہو رہا۔ اب جو لوگ ہیں اس کا ساتھ کھڑے تھے وہ بھی آج پیچھے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کل 27 ستمبر کے بعد پاکستان نے پھر اپنی کارروائی کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کے بعد اب کوئی چارہ دوسرا ہے ہی نہیں، پہلے دنیا کو دکھا کے اس کے بعد یہ جنگ کرنی ہے۔ یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس، کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے جنگ کرنی ہے۔ یہ صرف دنیا کو دکھا کے ہم لوگ، پاکستان گورنمنٹ دنیا کو دکھا رہی ہے کہ دیکھیں ہم کتنے پرامن ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ویسا کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ لوگ فیصلہ کریں۔ جب وہ فیصلہ نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، ہاں، تو پھر یہ جنگ تو ہونی ہے، جنگ ہوگی، اور جنگ کی صورت میں ہی یہ آزادی ملے گی، اور پاکستان کو اتنا اچھا موقع ملا ہوا ہے، یہ پاکستان اس موقع کو گنوائے گا نہیں، آپ دیکھ لینا۔ دوسری بات جو ہنسنے والی بھی ہے، جو آپ نے کی کہ 2-4 آپ ایٹم بم ماریں، یار میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا،
اب ایسی بیوقوفانہ باتیں آپ نے کی ہیں کہ مجھے ہنسی آتی ہے. اب یہ کوئی پتھر تو نہیں ہے. میں اپنی زبان چاہتا ہوں کہ ساکنے نے پڑھنا چاہیے میں پتھر مارا سوڑے کوٹھے پہ کہ تو اس مڑی ظاہر ہے پتھر ادھر نہ مارے چاہتا ہے. یہ وہ پتھر تو نہیں ہے نا کہ اوپر سے کوئی نیچے پھینکے گا تو نیچے والا ظاہر ہے واپس پتھر نہیں مار سکتا. ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے, ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے. جب یہاں سے ایٹم بم چلایا جائے گا تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی دشمن نے ایٹم بم کا حملہ کر دیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی بٹن دبا دینا واپس. تو جو ادھر لگے گا اسی کے جواب میں ادھر بھی لگے گا, مطلب منٹوں کا فرق ہوگا. ادھر سے چلائیں گے ادھر سے بٹن دبائیں گے تو ادھر بھی پڑے گا ادھر بھی پڑے گا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان اس کے اوپر ایٹم بم مارے گا 5-6 اور وہ آرام سے بیٹھا رہے گا اور یہ لوگوں کو بولے گا یار یہ پاکستان کو روکو مجھے ایٹم بم مار کے تباہ کر دے گا, اس کے پاس ہی تو ایٹم بم ہے. وہ بھی ماریں گے. وہ اسی لیے تو وہ نہیں مار سکتے کہ پاکستان مارے گا. اب یہ اسی لیے ہوتے ہیں ایٹم بم کو مارنے کے لیے نہیں. یہ آخری یاد ہوتی ہے کہ جب ہماری جان پہ بن جائے, آپ کو آ کے گھر سے کوئی نکالنے لگے تو تب جب ویسے بھی مرنا ہے تو مارو ان کو. یہ آخری آپشن ہے. یہ پہلے کوئی ایٹم بم نہیں, یہ مذاق نہیں ہے کہ کھلونے نہیں ہے کہ ہم نے پٹاخے پھٹالنے ہیں, یہ وہ ادھر سے مار دیا ادھر تو بس وہ ڈر کے تو بولیں گے کہ بھائی روکو پاکستان کو, یار دنیا آ جائے گی کہ ایٹم بم پھٹ گئے ہیں. ایٹم بم جب پھٹ گیا 5-6 ایٹم بم پھٹیں گے تو پھر پیچھے باقی بچے گا کیا؟ پھر تو وہ سارے دنیا میں ہی ہو گیا نا سارا ستیہ ناش. وہ پاکستان اس کا ستیہ ناش کرے گا, وہ پاکستان کا ستیہ ناش کرے گا, تو جو ہوائیں ہیں وہ جو ملبہ اٹھا کے باقی دنیا میں لے کے جائے گا تو سب کی ستیہ ناش. یہی چیز سمجھا رہا ہے عمران خان لوگوں کو کہ بھائی روکو اس چیز کو اور مسئلے کو حل کرو. اب پاکستان کا موقف کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے, اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. انڈیا تو اب اس بات پہ آ گیا کہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں, پاکستان کہتا نہیں. اب بات کیا کرنی ہے, بات تو کرنی وہ تو فضول ہے نا. بات وہ کریں کشمیر کا مسئلہ حل کریں, اس کو لوگوں سے پوچھیں جو وہ چاہتے ہیں, کشمیری جو چاہتے ہیں ویسا کریں, ٹھیک ہے نا. اس لیے پاکستان کا موقف زبردست ہے. میں پوری نظر رکھتا ہوں ہر چیز کے اوپر, تو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. کچھ لوگ جو جذباتی قسم کے نوجوان وہ تو آپ کی بات پہ بڑے خوش ہوئے, یا واہ 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 کتنی زبردست بات کر دی ہے, لیکن یہ نہیں پتہ کہ ایک ایٹم بم ہم ماریں گے تو واپس وہ بھی ماریں گے. ہو سکتا ہے وہ 2 مار دیں واپس, ہم 6 ماریں گے وہ 12 ماریں گے, ہم 12 ماریں گے وہ اس سے ماریں گے. دیکھیں نا ایٹم بم تو وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چلاتے جائیں گے, ختم ہوتے جائیں گے, تو نہ کشمیر رہے گا, نہ ہندوستان رہے گا, نہ پاکستان رہے گا. اس لیے اگر پاکستان کو زندہ رہنا ہے, ہندوستان کو زندہ رہنا ہے, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا, نہیں تو یہ دنیا نہیں رہے گی. یہ میری آپ یاد رکھیں. اس لیے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. ہم نے کشمیر کے لیے لڑنا ہے. کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے دنیا چاہے اس کو آزاد کرائے کشمیر کو, نہیں تو چاہے وہ خود مختار بنے یا پاکستان کے ساتھ جائے, جیسا بھی ہو, لیکن اس کو آزادی دے. یہ اگر دنیا نے نہیں کیا تو جنگ تو ہونی ہے. وہ جنگ ہوگی, کشمیر آزاد ہوگا, لیکن ایٹمی جنگ سے نہیں. ایٹمی جنگ سے کچھ بھی نہیں بچے گا. روایتی جنگ سے ہم روایتی جنگ انڈیا سے جیتیں گے, آپ دیکھ لینا. روایتی جنگ پاکستان انڈیا سے حاوی ہے. وہ بنگلہ دیش والی وہ بات, وہ چونکہ راستہ ہی کوئی نہیں تھا, وہ چھوڑیں. پاکستان نے اتنی ترقی کر لی ہے, پاکستانی فوج کے مقابلے میں دنیا کی فوج نہیں ہے. اور ہتھیار پاکستان خود اپنے بنا رہا ہے. انڈیا تو خرید رہا ہے نا, پاکستان تو اپنے بنا رہا ہے. اس نے کسی سے نہیں خریدنے, نہ دنیا نے ہتھیار دینے. اسی لیے تو پاکستان نے شروع کیا تھا یہ کہ اپنے ہتھیار بنائیں گے, خود لڑیں گے. دنیا کے اوپر انحصار پاکستان نے جب ختم کیا ہتھیاروں پہ تو پاکستان خود کفیل ہو گیا, پاکستانی فوج ہی مضبوط ہو گئی. یہی بات دنیا تو جانتی ہے. ابھی پاکستان کی بات مانی جا رہی ہے کیونکہ بولنے والے بھی ہیں. اس لیے آپ بے فکر رہیں. آپ 27 ستمبر کا انتظار کریں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان اس جنگ کو ٹال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ٹال سکے گا. کیوں؟ اس کے بس میں نہیں ہے جنگ ٹالنا. جنگ ہماری ضرورت بن چکی ہے. کشمیر کی آزادی ایک ہی صورت ہے. اگر دنیا, مجھے پتہ ہے دنیا کچھ کہے گی تبھی انڈیا نے ماننا نہیں ہے, لیکن انڈیا کو مار پڑے گی. انڈیا نے ٹوٹنا ہے جب اللہ نے اگر یہ لکھ دیا ہے, اللہ کا جو منظور ہو, اللہ کو یہ منظور ہو کہ بھائی انڈیا کے ٹکڑے ہونے ہیں, کشمیر کو اس طرح سے آزاد ہونا ہے, تو کون اس کو ٹال سکتا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان
میرا ایمان وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج اللہ اکبر کے بے نعرے پہ چلتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان بنا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ یہ تو تب ختم ہو چکا ہوتا، اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی اس کا مددگار ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آگے کہ ہندوستان خود اپنی حرتوں کی وجہ سے ٹوٹے گا، جیسے روس ٹوٹا تھا، اور ہندوستان اپنی حرتوں کی وجہ سے ٹوٹے گا۔ غزوہ ہند تو دور کی بات ہے نا، وہ اس سے پہلے ہندوستان نہیں بچے گا، ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے، خود لوگ اتنے خلاف ہو گئے، وہ سب کو ہندو بنا رہے ہیں، ابھی ہندو کون بنے گا؟ وہ میں کہتا ہوں مسلمان کو جب جوتے پڑتے ہیں تو مسلمان سیدھا ہوتا ہے۔ ان کو یہ جو کشمیری ہیں اس ٹائم میں یہ سوئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو مار پڑ رہی ہے۔ اب مار پڑے گی کیونکہ ہمارے کشمیریوں نے مار نہیں کھائی تھی، ہماری لاشیں نہیں اٹھی تھی، ہمارے گھر نہیں جلے تھے، سب کچھ ختم ہوا تھا نا، تو تب جا کے آزادی لی تھی۔ اس ٹائم میں یہ انڈیا کے ساتھ ہو گئے تھے، اب ان کو بھی مار پڑے گی۔ مارنے کے بعد اب پاکستان کا 3 لاکھ پاکستانی شہید ہوئے تھے بغیر جنگ کے، ایسے ہی آزادی کے لیے۔ تو یہ تو ہوتا ہے یار، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ مر گئے، زندہ ہیں، جو صحیح عقیدے پہ ہیں، جو مر گئے وہ شہید ہوتے ہیں، اور جو گندے عقیدے پہ تو ویسے بھی مردار ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ رہیں یا مردے ہوں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جب آپ ویڈیو بنائیں تو کچھ ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے ایک تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں انڈیا کی حمایت، ایسی باتیں انڈیا کے فائدے میں جاتی ہیں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، برا نہ بنائیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم۔